أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरतुल मुमिनून पारा नंबर 18 और इसी तरह 18वें पारे का रुकू नंबर 4। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत त्वय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम व इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून फ़तक़त्तऊ अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून फ़ज़रहुम फ़ी गमरतिहिम हत्ता हीन अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशउरून इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना यु'तून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊन फिल खैराति व हुम लहा साबिक़ून वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वलदैना किताबुन यंतिक़ु बिलहक़्क़ वहुम ला युज़्लमून बल क़ुलूबुहुम फ़ी गमरतिन मिन हाज़ा वलहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफ़ीहिम बिलअज़ाबि इज़ा हुम यजअरून ला तजअरुल यौमा इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून क़द कानत आयाती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम अला अअक़ाबिकुम तंकिसून मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून अफलम यद्दब्बरुल क़ौल अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन अम लम यअरिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून अम यक़ूलून बिही जिन्नह बल जाअहुम बिलहक़्क़ि व अक्सरुहुम लिलहक़्क़ि कारिहून वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्दु व मन फ़ीहिन बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून अम तसअलुहुम खर्जन फ़खराजु रब्बिका खैरुन व हुवा खैरुर राज़िक़ीन व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम व इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून वलौ रहिमनाहुम व कशफना मा बिहिम मिन दुर्रिन ललज्जू फ़ी तुग़यानिहिम यामहून वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतदर्रऊन हत्ता
لفتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون۔ گزشتہ رکوع میں تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے تاریخ الہی کے ساتھ نصیحت کی گئی، اور اس رکوع کے اندر سب سے پہلے بات شروع کی گئی کہ حلال کھاؤ۔ ایک حکم ایسا ہے جس میں ایمان والے اور اللہ کے نبی وہ دونوں کو ایک ہی حکم ہے، حلال کھاؤ۔ اللہ کے پیغمبروں کو بھی یہی حکم ہے اور ایمان والوں کو بھی۔ پھر حلال کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بکریاں چراتے اور فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، ہر اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے، اور یہی حکم ہے کلوا من الطیبات، اے اللہ کے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اور حدیث مبارک میں ہے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ۔ کسی شخص نے کوئی کھانا اس کھانے سے بہتر نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور اللہ کے نبی داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، ہاتھ کی کمائی سے۔ حضرت داود علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی ہی صفتوں سے مالا مال فرمایا، محنت کر کے کھانا، پھر جہاد فی سبیل اللہ، پھر فیصلے اور نبوت اور حکمرانی، بڑی نعمتوں سے نوازا۔ صحیح البخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2072۔ اسی طرح جناب زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کانا زکریا نجارا، سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث نمبر 2150۔ حضرت زکریا نجار ترخان تھے، کام اسی طرح محنت مشقت کے ساتھ۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں کھاؤ پاکیزہ سے، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور کرو عمل صالح۔ حلال کھا کے عمل صالح کرو گے نا تو پھر اللہ پاک کو پسند ہے۔ پہلے حلال کھائیں اور عمل صالح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا بھی دکھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پاکیزہ ترین رزق مال غنیمت کے ساتھ غنی فرما دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، قرآن مجید میں یہ تو بار بار آتا ہے حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ، لیکن ایک رزق ایسا ہے جسے نام لے کے کہا ہے کہ یہ حلال ہے، پاک ہے، وہ غنیمت کا مال ہے۔ سب سے زیادہ پاک حلال مال غنیمت ہے۔ قرآن پاک میں صرف ایک رزق کے لیے یہ لفظ آیا ہے، حلالاً طیبا۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں، علم رکھنے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ امت سے مراد اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا جو بنیادی دعوت کا سلسلہ تھا وہ ایک ہی تھا۔ چنانچہ
4 بنیادیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہر نبی نے دعوت دی ہیں، 4 چیز۔ امتم واحدہ، نمبر 1 توحید، یعنی عبادت صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ہر نبی نے دعوت دی ہے۔ نمبر 2 قیامت، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور عزیز بھائیوں، آپ دیکھتے ہو کہ دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو ایک دن تو ہونا چاہیے نا انصاف کا۔ انسان کی عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ قیامت کا دن آنا چاہیے، تاکہ جن کو یہاں انصاف نہیں ملتا اللہ کی عدالت میں انصاف ملے۔ یہ دعوت ہر اللہ کے نبی نے دی ہے، توحید کی اور قیامت کے قائم ہونے کی۔ نمبر 3 اکل حلال، لوگو حلال کھاؤ، یہ ہر نبی نے دعوت دی ہے، حلال کھاؤ۔ نمبر 4 عمل صالح، ریا سے بچ کر، دکھلاوے سے بچ کر عمل صالح کرتے رہو۔ یہ کام اللہ پاک کے ہر نبی نے بتایا ہے، 4 کام بنیادی، توحید کا، قیامت کا، آخرت کا، اور رزق حلال کھانے کا، اور عمل صالح۔ یہ ہے امتم واحدہ، ایک ہی امت ہے، ہر نبی کی دعوت، بنیادی عقائد وہ ایک ہی ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ہی ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے کام کو، بینہم آپس میں، زبرا ٹکڑے، گروہ بن گئے اور فرقے بن گئے۔ چنانچہ یہ 4 جو اصل بنیادیں ہیں، توحید باری تعالیٰ، آخرت کا عقیدہ، عمل صالح اور رزق حلال، ان 4 کے اندر ہی نافرمانی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلا جو بنیادی دعوت عقیدے کی، اس میں بھی خرابی، اور آخرت کا انکار وہ بھی شروع ہو گیا۔ رزق حلال کی بجائے رزق حرام، عمل صالح کی بجائے برے اعمال، ان 4 بنیادوں کے اندر ہی خرابی پڑ گئی۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ زبرا گروہ، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اس سے بہت خوش ہیں۔ فرحون، بہت خوش ہیں۔ ایسے ٹکڑے بنے اور فرقے بنے، ہر کوئی کہنے لگا میں ہی حق پر ہوں، دوسرا باطل ہے، میں ہی جنتی ہوں، دوسرا جہنمی ہے۔ ایسا تعصب، حتیٰ کہ اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ دوسری باتیں تو الگ ہیں، جنازے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جنازہ کس کا پڑھنا ہے؟ جو اپنے جتھے کا، اپنے گروہ کا، ایک مخصوص گروہ ہے نا مذہبی جماعتوں میں، بس اس کا جنازہ پڑھنا ہے، دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ جنازے میں آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں، پارٹی بازی آپ کو نظر آ جائے گی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اس پر بڑے خوش ہیں اور بڑا تعصب ہے اپنے گروہ کے بارے میں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، پر چھوڑ دو آپ ان کو، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، غمرتہم غفلت میں، حتی حین ایک وقت تک، ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انا بے شک ما جو، یہ انا اور ما 2 الگ الگ لفظ ہیں، رسم الخط میں ان دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے۔ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، من مال و بنین، مال اور بیٹوں کے ساتھ، نسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں بھلائیوں میں، ہم ان کو کچھ زیادہ
نیکیوں میں آگے بڑھا رہے ہیں؟ نہیں، جو مال دے رہے ہیں اور جو بیٹے دیے ہیں یہ بھی آزمائش کے لیے، دونوں چیزیں آزمائش کے لیے، یہ نہیں ہے کہ خیر کے لیے۔ بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اب وہ سلسلہ آ گیا جس طرح سورہ مومنون کے شروع میں تھا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والوں کی، اہل اللہ کی، اللہ والوں کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے، یہ کردار ہے۔ اب یہاں پر بھی اللہ پاک نے اللہ والوں کی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، 4۔ نمبر 1، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے، یہ وہی انداز ہے جو سورہ مومنون کے شروع میں اور سورہ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن کی صفتیں، یہاں پر 4 ہیں، یہ دوسری ہے۔ اور اس سے آگے تیسری صفت، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، کوئی چھوٹا شرک، کوئی بڑا شرک، کوئی ریاکاری کا، کوئی عقیدے کا، کوئی شرک نہیں کرتے۔ والذین، اور وہ لوگ یؤتون، جو دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، جو کرتے ہیں، ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، ما آتوا، جو انہوں نے دیا، جو انہوں نے کیا، وقلوبہم وجلہ، اس حال میں کہ ان کے دل ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، نیک عمل کرتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ یؤتون، دیتے ہیں، مال بھی، عمل صالح بھی کرتے ہیں، اور دل سے ڈرتے بھی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہ فرمائے، قبول نہ فرما کے منہ پہ دے مارے، کرتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں نیک عمل۔ وقلوبہم وجلہ، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا و ارضاہا، قربان جائیں آپ کی عظمت پر، قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب اس آیت کریمہ پر پہنچی، سورۃ المومنون آیت نمبر 60، کہ وہ لوگ جو کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، دیتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اس آیت کریمہ کے فہم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ لوگ جو دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں، کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ اَهُوَ الَّذِي یزنی وَیسرق وَیشرب الخمر، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور ڈرتا ہے کہیں پکڑا نہ جاؤں، یہ وہ لوگ ہیں؟ لا یا بنت الصدیق، پیارے نبی کریم علیہ السلام فرمایا نہیں، اے صدیق کی بیٹی نہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں یصوم یتصدق یصلی، روزہ رکھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور ڈرتا ہے کہیں اللہ میرے منہ پر ہی نہ دے مارے، یہ وہ لوگ ہیں۔ وقلوبہم وجلہ وَهُوَ يَخَافُ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4198، جامع ترمذی حدیث نمبر 3175، لا یا بنت صدیق، نہیں صدیق کی بیٹی نہیں سمجھی، یہ وہ لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اللہ منہ پر نہ دے مارے۔ اور جامع ترمذی میں
حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں جی عائشہ کو جب یہ مسئلہ بتایا تو ساتھ اگلی آیت کریمہ کی تلاوت فرما دی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا، اور وہ نیکیوں کی طرف سابقون، آگے نکلنے والے ہیں، جلدی بھی کرتے ہیں آگے بھی نکلتے ہیں، آگے نکلنے والے سابقون۔ اللہ والو ذرا محبت سے دیکھیے، مومن آدمی نیکی سے ریٹائر نہیں ہوتا۔ اب میری عمر 60 سال ہو گئی ہے تو میں اپنی سروس سے ریٹائر ہو جاؤں، آرمی سے اور پولیس سے اور ٹیچر سے ریٹائر ہو کے بس اب آرام سے گھر بیٹھا ہے؟ نہیں، مومن نیکی سے ریٹائر ہوتا ہی نہیں۔ یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابق، نہ تھکتا ہے نہ ریٹائر ہوتا ہے، نیکی کرتا ہی جاتا ہے اور اللہ پاک سے ڈرتا بھی رہتا ہے۔ روزہ رکھا ہے پھر ڈرتا ہے کہیں اللہ منہ پر نہ دے مارے، نماز پڑھتا ہے پھر ڈرتا ہے کہیں اللہ منہ پر ہی نہ دے مارے، صدقہ دیتا ہے پھر ڈرتا ہے کہیں منہ پر ہی نہ دے مارے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی صفتیں یہاں بیان ہوئی ہیں 4۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہم سب فقیروں کو ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نوکری کر رہے ہیں، ریٹائر ہوں گے داڑھی رکھ لیں گے، ریٹائر ہوں گے نماز پڑھیں گے، کئی اس قسم کے بہانے ہلے اور ریٹائر ہونے سے پہلے ہی قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مومن آدمی یہ ریٹائرمنٹ نہیں دیکھتا، بلکہ پہلے بھی بعد میں بھی ہر حال میں نیکی کرتا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، سبقت کرنے والے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم حکم دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ جو 4 کام بتائے ہیں نا، والذین والذین والذین، یہ چاروں کے چاروں ایسے کام ہیں جو انسان کی طاقت میں ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے لیے ناممکن ہو اور اس کو کر نہ سکتا ہو۔ والذین والذین، یہ سارے کام آسانی والے۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، وہ بولے گی حق کے ساتھ۔ وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کتاب نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، بلکہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور حق کے ساتھ اللہ کے دربار میں گواہی دے گی۔ وہم لا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں اس سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے لیے کچھ ایسے بھی اعمال ہیں اس کے علاوہ جن کو وہ کرنے والے ہیں، یہ بھی ان میں برائی ہے اور اس کے علاوہ اور بڑی برائیاں ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، حتیٰ کہ جب ہم نے پکڑا ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے۔ بلبلانا یہ آواز ہے گائے کی اور بیل کی جب وہ مصیبت میں روتا ہے۔ گائے کا رونا، بیل کا رونا، اس کو کہتے ہیں یجارون۔ اس وقت پھر وہ ڈنگروں کی طرح بلبلائے گا۔ لا تجاروا اليوم، آج مت بلبلاؤ، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے نہیں مدد کیے جاؤ گے۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تحقیق تھی میری آیتیں
پڑھی جاتی تم پر اور تم اپنی ایڑیوں پر تن کے سون پھر جایا کرتے تھے، تن کے سون پھر جایا کرتے تھے، پھرتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے، بہی اس قرآن سے، ہی ضمیر قرآن پاک کی طرف، سامرن رات کو باتیں کرتے ہوئے، سامر کا معنی ہوتا ہے رات کو باتیں کرنا، تہجرون تم بری باتیں کرتے ہو، بےہودہ تہجرون، تہجرون کا ایک معنی ہوتا ہے ہجرت، اور یہاں بےہودہ گفتگو، رات کو اپنے ڈیروں میں بیٹھ جاتے، کتاب اللہ کے خلاف بےہودہ باتیں کرتے۔ سامرن اور عزیز بھائیوں، اکثر برائی رات کو ہی ہوتی ہے، برائی دن کی بجائے رات کو، یہ بھی رات کو، سامرن رات کو اپنے ڈیرے میں بیٹھ کر، تہجرون تم بےہودہ گفتگو کرتے ہو۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس قول پر، قرآن پاک پر، ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ آیا ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آیا، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا نہیں انہوں نے پہچانا اپنے رسول کو، رسول اللہ کو کیوں نہیں پہچانا، جانتے ہیں کہ صادق الامین ہیں، کیا نہیں پہچانا اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون، تو وہ اسے اوپرا سمجھنے والے ہیں، منکرون اوپرا، اجنبی۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جنون ہے، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ آپ لائے ان کے پاس حق اور اکثر ان میں سے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، برا جاننے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے بگڑ جائیں۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لائے ان کے پاس ان کی نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون، پس وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں آمدنی کا، کوئی روزانہ، کوئی ماہانہ، کوئی سالانہ، ایسا تو سلسلہ ہی کوئی نہیں۔ فخراج ربک خیر، تیرے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ان کو دعوت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت پر، وہ سیدھے راستے سے لناکبون، ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحمت کریں ان پر، رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور دور کر دیں جو ان کے ساتھ تکلیف ہے، ہٹا دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، لَلَجُّوا، تو وہ سرکشی میں اصرار کریں اپنی سرکشی میں، یعمہون، اس حال میں کہ بھٹک رہے ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بلا شبہ ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ، دنیا میں بڑے کافروں کو پکڑا، فَمَا اسْتَكَانُوا، نہ جھکے وہ، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ انہوں نے عاجزی کی، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، حتیٰ کہ جب ہم نے کھولا ان پر دروازہ سخت عذاب کا، آخرت کے عذاب کا،
اذا ہم فیہ مبلسون، تو اس وقت اچانک وہ اس میں نا امید تھے۔ اب تو کسی خیر کی امید ہی کوئی نہیں، نہ نجات کی امید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔